بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم کی توفیق سے آج ہم صلہ رحمی اور قطع تعلقی کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ صلہ رحمی اور قطع تعلقی کیا ہوتا ہے؟ صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی مشکلات میں کام آنا۔ اور قطع تعلقی یعنی جو کام صلہ رحمی میں کرنے تھے وہ نہیں کیے آپ نے، یعنی ان کے ساتھ تعلقات جوڑے رکھتے، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے، ان کے غمیوں میں شریک ہوتے، تو جو بندہ ایسا نہیں کرتا اسے قطع تعلقی کرنے میں شمار کیا جاتا ہے۔ صلہ رحمی اور قطع تعلقی کا حکم کیا ہے؟ قطع تعلقی کرنا حرام ہے۔ قطع تعلقی گناہان کبیرہ میں سے ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اگر آپ قطع تعلقی کرتے ہیں، ان کے آپ کام نہیں آتے، ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے، تو یہ آپ حرام کام کر رہے ہیں۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں قطع تعلقی کرنے والوں پہ لعنت کی ہے، اور ساتھ ساتھ جہنم کا وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ قطع تعلقی کرے گا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تیسری بات، ائمہ علیہم السلام نے قطع تعلقی کے بارے میں اور صلہ رحمی کے بارے میں کیا بیان کیا ہے، تو وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ ائمہ علیہم السلام نے فرمایا ہے اس بارے میں کہ امام صادق علیہ السلام کی سب سے پہلے آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں۔ امام کہتے ہیں ان صلۃ الرحم والبر یہونان الحساب، کہ صلہ رحمی کرنا، اپنے تعلقات اچھے رکھنا رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے ساتھ نیکی کرنا حساب کتاب کو قیامت والے دن آسان کر دے گا ایک مومن کے لیے۔ اور اسی طرح وَيَعْصِمَانِ مِنَ الذُّنُوبِ، ایسا کرنے سے اللہ کی ذات اسے گناہوں سے محفوظ رکھے گی۔ دوسری حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ آپ فرماتے ہیں ان اعجل الخیر ثوابا صلۃ الرحم، کہ سب سے زیادہ نیکی کا اجر، یعنی سب سے پہلے جس نیکی کا اجر ملتا ہے، جلدی جس چیز کا اجر ملتا ہے وہ صلۃ الرحم ہے، کہ جو بندہ یہ نیکی انجام دیتا ہے اس کا اجر، اس کا ثواب فوراً اور جلدی مل جاتا ہے ایک انسان کو۔ یہ تو تھا صلہ رحمی کے بارے میں۔ دوسری قطع تعلق کے بارے میں ایک اور روایت ہے صلہ رحمی کے بارے میں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اہل البیت لا یجتمعون ویتواصون وہم فجرہ فیرزقہم اللہ، کہ خاندان والے جمع ہوتے ہیں، آپس میں وہ بھلائی کرتے ہیں، یعنی تعلقات بحال رکھتے ہیں، مشکلات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، جبکہ وہ لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، اگر عورتیں ہیں تو پردہ نہیں کرتی، لیکن اس اچھے کام کی وجہ سے خداوند عالم ان کو رزق عطا کرتا ہے۔ دوسری طرف کہ کچھ خاندان ایسے ہیں کہ ان اہل البیت لیتفرقون ویقطعوا بعضهم بعضا فیحرمهم اللہ وہم اتقیاء، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ خاندان ایسے ہیں وہ جمع نہیں ہوتے، اکٹھے نہیں بلکہ بکھرے بکھرے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے سے قطع تعلق رہتے ہیں، دور دور رہتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوتے، تو خداوند عالم انہیں رزق نہیں دیتا، رزق سے محروم کر دیتا ہے، جبکہ وہ لوگ متقی اور پرہیزگار تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے، اگر عورتیں تھیں تو پردہ دار تھیں اپنے واجبات، لیکن اس صلہ رحمی نہ کرنے کی وجہ سے خداوند عالم نے ان کو رزق سے محروم کر دیا۔ کس قدر دیکھیں صلہ رحمی کرنے کا اجر ہے۔ دوسری طرف قطع تعلقی کرنے کے بارے میں نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں افضل الفضائل ان تصل من قطعک، کہ فضائل بہت سارے ہیں لیکن ان میں سے افضل جو فضیلت ہے کیا ہے کہ جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو، وہ تم سے اگرچہ دور بھاگتا ہے، تم سے تعلق توڑنے کی کوشش کرے، لیکن تم اس سے تعلق بناؤ، رشتہ داروں کے بارے میں بس۔
دوسری حدیث نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تقطع رحمک و ان قطعک، کہ جو رشتہ دار تم سے قطع تعلقی کرے تم اس سے قطع تعلقی نہ کرو، تم اسے صلہ رحمی سے ہی پیش آؤ۔ یہ تھی احادیث صلہ رحمی کے بارے میں اور قطع تعلقی کے بارے میں۔ اگلے ہم سوال کرتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جن سے آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے، صلہ رحمی اچھے تعلقات رکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہی وراثت والے 3 گروہ جو آپ کو بیان کیے تھے ان کے ساتھ آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے، یعنی آپ کے والدین، بہن بھائی، نانا نانی، دادا دادی، اسی طرح چچا ان کی اولاد، خالہ ان کی اولاد، ماموں ان کی اولاد، پھوپھی ان کی اولاد۔ یہ سب سے واضح ترین رشتہ دار ہیں جن سے آپ نے اچھا تعلقات رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ عرف عام میں بھی جو لوگ کہیں کہ آپ کے رشتہ دار ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتے تو وہ لوگ آپ کو سرزنش کریں گے کہ بھئی دیکھیں خوشیوں کا دن تھے تو آپ ان کے ساتھ ملنے نہیں گئے، ان کے ہاں فلاں بندہ وفات پا گیا ہے اور آپ تعزیت کرنے ہی نہیں گئے۔ تو یہ عرف عام میں بھی جن لوگوں کو سمجھا جائے گا رشتہ دار، وہ بھی اسی صلہ رحمی کے عنوان میں آئیں گے، اگرچہ وہ دور دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن عرف عام میں رشتہ دار یعنی ان کے ساتھ قطع تعلق کریں گے تو وہ لوگ برا سمجھے جائیں گے، اس وجہ سے آپ نے ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی اختیار کرنی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ صلہ رحمی کیسے کی جاتی ہے؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اگر کوئی خوشی کا موقع ہے تو آپ ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، اگر کوئی غمی کا موقع ہے تو آپ ان کے ساتھ غم گسار بنیں، ان کو جا کے تعزیت پیش کریں، ان کو اگر پاس ملتے ہیں ان سے تو آپ سلام دعا کریں ان کے ساتھ، ان کا حال احوال پوچھیں، آپ کا کیا حال ہے، کیسے ہیں، خیریت دریافت کریں، اگر مریض ہوتے ہیں تو آپ تیمار داری کرنے جائیں۔ اگر یہ اعمال آپ انجام نہیں دیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ قطع تعلقی کرنے والے شمار ہوں گے، اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں گے۔ ائمہ علیہ السلام آپ سے ناراض ہوں گے کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے کیوں قطع تعلقی کی ہوئی ہے۔ اگلا سوال یہ کہ کیا گنہگار کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی جا سکتی ہے؟ مثلا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، یا عورت ہے پردہ دار نہیں ہے، آپ کی رشتہ دار ہے، خالہ سمجھ لیں، پھوپھی سمجھ لیں، تو کیا ان کے ساتھ بھی آپ نے صلہ رحمی انجام دینی ہے؟ تو کہیں گے جی ہاں، وہ جو کام انجام دیتے ہیں وہ جانے اور ان کا خدا جانے، لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری ضرور ادا کرنی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ صلہ رحمی اور اچھے تعلقات رکھنے ہیں۔ اگلی بات یہ کہ اگر کوئی دور علاقے میں رہتا ہے یا دوسرے ملک میں گیا ہوا ہے تو کیا اس کے لیے بھی ضروری ہے صلہ رحمی انجام دے؟ تو کہیں گے جی ہاں، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کال کر کے اگرچہ احوال وغیرہ پوچھے، کہ سلام دعا کرے کسی سے، ان کے حالات پوچھے، صلہ رحمی اس پہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح 3 دن سے زیادہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ناراض رہتا ہے تو روایات میں اسے گناہ قرار دیا گیا ہے، لہٰذا آپ نے دیکھا ہے کہ بھائی بھائی سے ناراض ہے، قطع تعلق کیے ہوئے ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، ماں بیٹی سے ناراض ہے، بلاتے ہی نہیں، کئی سالوں سے نہیں بلاتے، تو روایات میں 3 دن سے زیادہ منع کیا گیا ہے، یعنی اگر 3 دن سے زیادہ آپ نہیں ایک دوسرے کو بلا رہے تو ایک تو آپ قطع تعلق کر رہے ہیں، دوسرا ایک احتیاط کی بنا پہ حرام کام انجام دے رہے ہیں۔ منع کیا گیا کہ 3 دن سے زیادہ آپ ناراضگی نہ رکھیں۔ اس کے علاوہ کم ترین صلہ رحمی یہی ہے کہ انسان کم از کم سلام دعا رکھے، کہ چلیں اگرچہ ناراض ہیں لیکن اگر آس پاس گزر رہے ہیں تو کم از کم سلام تو کریں، یہ نہ ہو کہ آپ سلام بھی نہ کریں اور آپ پھر قطع تعلق والے گناہ کرنے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ یہ وہ اعمال ہیں کچھ جو اسلام میں ہمیں نبی خدا اور ائمہ علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، اگر کوئی ان کو انجام دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ائمہ کا شیعہ کہے، اور اگر وہ انجام نہیں دیتا تو شیعہ نہ کہے، اپنے آپ کو پیروکار نہ کہے، چونکہ پیروکار ان چیزوں پہ عمل کرنے والوں کو کہتے ہیں، کسی چیز کی پیروی کرنے والے کے۔ تو ائمہ نے یہ ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات پہ چلیں گے تو ان کے پیروکار شمار ہوں گے، نہیں تو نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ہم خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں خداوند عالم اپنے دین اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بحق محمد و آل محمد۔